بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و حدیث میں ہم بستری کے دو زبردست طریقے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا ناجائز ہے یا حرام۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث سے ثابت دو طریقے بیان کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام حضرات ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ ناظرین، قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے تعلق کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ بروایت حلال علوم، جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مشاورت کا ارادہ کرے تو بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی شوہر کے چاہیے کہ ان کو آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب بھی بسم اللہ شریف دایاں قدم اندر داخل کریں اور ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہا کریں اور شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ باید تفسیر نعیمی۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور اگر مرد جلد فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ فتاوی رضویہ، جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز ایسے وقت میں صبح کرنا نماز نکل جائے حرام ہے۔ فتاوی رضویہ، مرد عورت کو ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے اور اس سے نصیحت یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صبح کرنا چاہتے ہو تب بھی ستر یعنی شرمگاہ لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جمع مباشرت یعنی ہم بستری کے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جمع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام میں زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی سے پورے کرتا ہے، بلکہ انسان کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہم اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائے نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتاتا؟ یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوان کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل ہونے کے لیے شرک حیات کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جمع کے بھی صاف ستھرے اور رہنما اصول دیے ہیں، اور ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بینگا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر چاہو اور سورت بقرہ۔ اس آیت کا مطلب ہے بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہو جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ فتح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے ہی بیان کیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورت سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور وہ جب غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ سے اجماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک جمع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ سے جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ بار روایت صحیح مسلم شریف۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پر پوری کرتا تو کسی گناہ نہ ہوتا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہذا فرمایا، اسی وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے، اور قرآن نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا۔ آئیے قرآن و حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہر موڑ پر مسلمان کی رہنمائی فرمائی، اس طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں، وہ کون سے دو طریقے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ ہے کہ عورت نیچے لیٹی رہے اور شوہر اوپر لیٹا ہو اور شوہر حرکت کرے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر، اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن نے بھی پسند کیا۔ ناظرین اکرام، دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھے پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں، اور اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ حدیث میں وہی یہی ہے کہ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا، وہ جلد ہی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ دو طریقے جن کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال پوچھا اور کہا، یہ سوال کرنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غلط ہے یا نہیں؟ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فراغت حاصل ہو چکے تو ہم دونوں نے ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے
ہم دونوں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کا یہ طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں شوہر لیٹا ہو اور بیوی اس کو اوپر کا کوئی طریقہ اختیار کرے یا پھر دونوں ہم بستر ہوں، ایسے ہی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ یہ سوال تھا ناظرین کرام۔ ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ کر چاہے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورت میں عورتوں کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت جو ہمارے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد یا بوڑھا بوڑھی سے سنتے ہیں کہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، بس ایسے ہی طریقے سے ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر یہ شرعی فریضہ سر انجام تو دیا، تو ایسا کرنا حرام نہیں بلکہ مرد کے لیے جائز ہے۔ وہ جس صورت سے بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری اور طلز ہر وقت جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں، سوائے چند چیزوں کے جس سے شریعت نے منع کیا، یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے دبر میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے والی شرمگاہ میں بھی ہونا چاہیے، یعنی مرد کے اعلیٰ تناسل کا جو دخول ہے وہ صرف سامنے کی شرمگاہ میں ہی ہوتا ہے جس سے حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پیچھے کی جانب سے اگر ہم بستری کرنا چاہیں تو وہ پچھلی شرمگاہ میں نہیں بلکہ صرف آگے والی شرمگاہ میں جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یہ عورتیں جو تمہاری بیوی ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرف چاہو آ جاؤ، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں عضو تناسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز پر پچھلی شرمگاہ میں داخل کیا جائے نہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کے دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل قرآن کی نفی کر دی اور فرمایا، ایسے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ اور لہذا اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی یا شوہر بیوی کے اوپر آتا یا بیوی کے پیچھے جو سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں عضو تناسل داخل کیا جائے تو یہ طریقے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کوئی ممانعت و دلائل نہیں، سوائے بیویوں کے دبر میں جمع کرنے یا حیض و نفاس کے دنوں میں جمع کرنے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن عتبہ کا کہنا ہے کہ ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرتا ہے تو اس طریقے کو شوہر کا نقصان دہ، کیونکہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھے گی تو بیوی کا پانی یعنی مادہ منوع شوہر کے عضو تناسل پر اترے گا اور یہ عضو تناسل کے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریقے میں ہم بستری کرنا اور حلال ہے، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے بچے کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیوی کے لیے ہم بستری کے بہترین کیفیت وہ جب ہم بستری کے وقت شوہر نیچے اور بیوی اوپر ہو۔ قرآن و حدیث کے اشارات اور تصریحات سے اس کی نفی ہوتی ہے، یعنی یہ جائز ہے، لیکن اس طریقے سے تب بھی نقصانات کے پہلو پوشیدہ ہے، اس لیے اس طریقے سے شوہر کی منی کا اخراج پورے طریقے سے نہیں ہوتا۔ عضو تناسل میں اس کا کچھ حصہ روکا جاتا ہے جو بعد میں سرتا اور نقصان دہ اور فساد کی مغل صوروں میں اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا اس صورت میں شوہر کے عضو تناسل یعنی بیوی کے عضو مقصوعہ میں بہت سی رطوبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور یہ بات بھی مختلف پہلو سے نقصان دہ۔ اس کا مشکل نقص اپنی جگہ پر ہے کہ ہم بستری کی اس حالت میں استقرار حمل اور بچے کی پیدائش کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران شوہر جلد فارغ حاصل کر لیتا ہے اور بیوی کو فراغت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے عورت فطری طور پر مرغوب طبیعت ہوتی ہے اور اس کے اعضاء یعنی جنسی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے انزال میں دیر لگتی ہے۔ اس کے برعکس مرد گرم طبیعت اور اس کے اعضاء جنسی ظاہر اور باہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلد فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کے دوران اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو اسے بیوی کو فارغ ہونے کے لیے
اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، اور دونوں کے سکون اور فراغت کی اہم علامت ہے یہ ہے کہ دونوں کی ذہنی اور جسمانی اطمینان آ جائے۔ اگر بیوی کو سرابی نہیں ہو تو اس حالت میں مرد الگ ہو گیا تو بیوی کے دل میں تسکین نہ ہونے کی وجہ سے بجائے محبت کی نفرت پیدا ہوگی، اور اگر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو خطرہ ہے وہ اپنی خواہشات کو تکمیل کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔